آخر وہ ماں بیٹی گئیں کہاں؟ شہاب کے بندے کتنے دنوں سے فائق کے گھر کی پہرہ داری کر رہے تھے مگر کوئی خاطر ہوا رزلٹ نہیں ملا۔ کہاں گئیں تیری بیوی اور بیٹی؟ بتا۔ شہاب کے قدموں کے پاس فائق لاچار سا بیٹھا تھا۔ یک بیک شہاب چلاتا ہوا اس پر برسا اور جوتے کی نوک اس کی کمر پر ماری۔ وہ بلبلا اٹھا، مجھے نہیں پتا، اتارا مجھے نہیں پتا۔ وہ روتا ہوا ہاتھ جوڑ کر بولا، ابے تو نے 5 کی بجائے 15,000 بھی لے لیے مجھ سے اور ابھی تک تیری بیٹی بھی میرے ہاتھ نہیں لگی۔ وہ پھنکار کر بولا، اب ایک ہی حل ہے، ایک تو اس کے باس پر نظر رکھو، دوسرا تیری بیٹی کی تصویر اب اخباروں میں چھپواؤں گا اس خبر کے ساتھ کہ تیری بیٹی میری منکوحہ ہے اور جو پچھلے چند دنوں سے کسی نے اغوا کر لیا ہے اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کریں۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اور تو اب تک یہاں سے کہیں دفع نہیں ہو جاتا جب تک تیری بیٹی نہیں ملتی۔ شہاب نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ وہ پھر سے جبڑے بھینچ کر بولا، تم دونوں کل سے اس باس کی نگرانی کرو گے، اس کے گھر کا بھی پتہ کرواؤ اور ہر رپورٹ مجھے دو۔ ایسے کیسے وہ غائب ہو سکتی ہے؟ یقیناً کسی نہ کسی کا ہاتھ اس میں ہے۔ اپنے 2 بندوں کو حکم دینے کے بعد وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ دھاڑی کھجاتے اس کی سوچ ان دنوں دونوں کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ جہاں تک ہو سکا تمہاری مدد کی۔ فائق پھر سے منمنایا، ابے چپ، بند کرو اسے۔ ایک بار پھر اسے ٹھوکر مار کر اپنے بندوں سے فائق کو وہاں سے اٹھوا کر اسے ایک کمرے میں بند کرنے کا حکم دیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا مگر شہاب جیسے سفاک انسان پر اس کا کیا اثر پڑنا تھا۔ آقا جی، منسٹر صاحب کا فون آیا ہے۔ وہ کرسی پر اور بھی آرام دہ انداز میں بیٹھتے، پاؤں جوتوں سمیت سامنے موجود ٹیبل پر رکھتے اپنے ریوالور کے ساتھ کھیلنے میں مشغول تھا کہ اس کا ایک بندہ ہاتھ میں فون لیے تیزی سے کمرے میں آیا۔ شہاب بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کس لڑکی کے پیچھے ہو تم؟ ایک کڑک آواز فون سے سنائی دی۔ وہ سر جی، بس دل کے معاملے ہیں، وہ ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ دل کو قابو میں کرو اور کام پر توجہ دو، ایسی عورتوں کو ٹیشو پیپر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ گرج کر بولا، ارے سر جی، ٹیشو پیپر کو برتنے کا موقع ہی کہاں ملا، اب پیاس بجھانے کو کچھ تو تدبیر کرنی ہے نا۔ آنکھ دبا کر اپنی غلیظ گفتگو سے وہ منسٹر کو بور کر رہا تھا۔ اچھا، ابھی سب باتیں دفع کرو، وہ جو جلسے کو ناکام بنانے کا میں نے تمہیں کام دیا تھا وہ سب تیار ہے نا؟ یہ نہ ہو تم لڑکی کے چکروں میں میرا کام بھول جاؤ۔ پیسے وصول کر چکے ہو، لہٰذا ذرا سی لاپرواہی ہوئی تو ایک ایک پائی کا حساب لے لوں گا۔ منسٹر بگڑ، او سر جی، آپ فکر ہی نہ کریں، ایسی دبائیاں کرنی ہیں اس جلسے میں کہ آپ کا مخالف آئندہ ایسے کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اجی، ہاتھ ہی عورتوں پر ڈال کر اسے بدنام کرنا ہے۔ وہ پھر اپنی شیطانی سوچ پر مسکرایا۔ ہاں ہاں، شاباش، چلو ابھی انجوائے کرو۔ وہ مطمئن ہو کر فون بند کر گیا۔ یار، تمہارے آفس کے سی سی ٹی وی کیمروں میں اس دن کی فوٹیجز ہیں جب شہاب نے تمہارے آفس میں آ کر ہنگامہ کیا تھا؟ رئیت اس وقت سمیر بٹ کے پاس موجود تھا، جو شہر کا نامی گرامی وکیل تو تھا ہی مگر رئیت کا بے حد اچھا دوست بھی تھا۔ ہاں بالکل، وہ موجود ہے۔ تم کہتے ہو تو کل ہی میں پہنچا دیتا ہوں تمہیں۔ رئیت نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بتایا۔ ہاں یار، وہ بہت ضروری ہے، اس سے ہمارا کیس اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ رئیت شہاب پر جھوٹے نکاح نامے کا کیس دائر کروانے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا پیپر ورک کروا رہا تھا۔ تمہاری ساس کی جو ہمسائی ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شہاب کے خلاف کورٹ میں گواہی دیں گی؟ کیونکہ وہیں ایک آئی وٹنس ہمارے پاس موجود ہے۔ سمیر کے ہاتھ تیزی سے سامنے رکھے کاغذات پر چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ دماغ بھی، جہاں وہ اٹکتا رئیت سے سوال پوچھ لیتا تھا۔ ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ گواہی دیں گی اور اس کے علاوہ میرا آفس کا اسٹاف بھی شہاب کے خلاف گواہی دے گا۔ رئیت نے پورے یقین انداز میں کہا، ٹھیک ہے، کل ہی تم وہ فوٹیجز مجھے دو گے اور کل ہم اسے عدالت کی طرف سے نوٹس بھجوا دیں گے، مگر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تمہارے حلقہ احباب میں تمہاری شادی اور بھابھی کی تمہارے گھر میں موجودگی کا سب کو علم ہو، تاکہ کل کو کوئی یہ کہتا ہوا نہ آئے انہیں بھابھی کی موجودگی کا پتہ نہیں تھا۔ رئیت نے اس کی بات پر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا، بس خاموش ہی رہا۔ وہ جو اس نکاح کو خفیہ رکھنے کے چکر میں تھا، لگتا تھا پوری دنیا کے سامنے آ کر ہی رہے گا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
رعیت نے اسی سے حل پوچھا۔ اپنے اسٹیٹس پر ہر جگہ لگا دو کہ تمہارا کچھ ایمرجنسی میں اس لڑکی سے نکاح ہو گیا ہے، سب سے معذرت کر لو اور ریسیپشن کی کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر کے ریسیپشن بھی دے دو اور سب کو انفارم کر دو۔ سمیر کے مشورے پر وہ خاموش رہا۔ دیکھو، کورٹ میں یہ سب پروفس دیکھنے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو ہمارا کیس کمزور بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ بہت تگڑا بندہ ہے۔ سمیر نے اسے حقیقت بتائی، اور بدقسمتی سے بھابھی کے سائن لے کر ID نمبر تک سب اس کے پاس ہے۔ رعیت کو ایک بار پھر چپ لگی۔ اور فرض کرو ہم بتا بھی دیتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں بیچا ہے اور تم انہیں پروٹیکٹ کرنے آگے، جو کہ ہم بتائیں گے، مگر وہ نکاح نامہ پروف کے طور پر پیش کرے گا، تو پھر بھابھی کی تمہارے ساتھ نکاح میں مرضی شامل ہونا نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ تمہارے سب احباب کو پتہ ہو۔ سمیر کی بات اسے کافی حد تک سمجھ آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کے باپ کو بھی اندر کروائیں گے جس نے جوئے کے عوض بیٹی کو بیچا، اور پھر اسی کو پروسیڈ کرتے ہوئے شہاب پر ہاتھ ڈالیں گے۔ سمیر نے تفصیل شیئر کی۔ ٹھیک ہے، میں بابا سے بھی آج بات کرتا ہوں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان آئیں۔ رعیت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، اور ہاں، میں نے تیرے گھر کے باہر سیکیورٹی بھی ٹائٹ کروا دی ہے۔ کھڑے ہو کر رعیت سے بغل گیر ہوتے سمیر نے اطلاع دی۔ تھینکس یار، رعیت نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، اور اپنا بھی خیال رکھنا کہ کہیں کوئی تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا، کیونکہ شہاب کوئی نہ کوئی کمینی چال ضرور چلے گا، سو چوکنا رہنا۔ رعیت کو متنبہ کیا۔ ضرور، اوکے یار، اللہ حافظ۔ رعیت اس سے ہاتھ ملاتا اس کے آفس سے باہر نکل آیا۔ گاڑی آفس کے راستے پر لاتے اسے سمیر کے شک پر یقین کی مہر ثبت ہوتی محسوس ہوئی۔ جب ایک سفید سوزوکی اس کا پیچھا کرتی آفس تک آئی، یقیناً یہ گاڑی آفس سے اس کا پیچھا کرتی یہاں اور اب یہاں سے واپس آفس آئی ہے۔ رعیت کو اب احتیاط کرنی تھی۔ ہیلو سر جی، ایک خبر ہے۔ کیف، جو صبح سے رعیت کا پیچھا کر رہا تھا، رعیت کا پیچھا کرتے ہی وہ وکیل کے آفس تک پہنچا اور اب اس کے پیچھے پیچھے ہی واپس اس کے آفس کے باہر آ کر کھڑا ہوا۔ فون کر کے شہاب کو اطلاع کرنے کا سوچا۔ کیا خبر ہے؟ شہاب بھی پوری طرح متوجہ ہوا۔ سر جی، وہ باس ابھی کچھ دیر پہلے ایک وکیل کے آفس گیا تھا اور وہاں سے اب واپس اپنے آفس آیا ہے۔ کیف کی بات پر شہاب کا چونکنا بنتا تھا۔ مجھے شک تھا کہ اس کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے اس سب میں۔ وہ لڑکی ایسے ہی غائب نہیں ہوگی، اور اس کی ماں بھی۔ یقیناً اسی نے انہیں کہیں چھپایا ہوگا۔ تم تصویر اخبار والے دفتر دے کر آئے تھے نا؟ شہاب دانت پیس کر بولا۔ آقا جی، وہ تو میں صبح ہی دے کر پھر آیا ہوں، اس نے تابعداری سے کہا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اس کی شیطانی مسکراہٹ اس لمحے اسے اور بھی کرخت بنا رہی تھی۔ سر، وہ کہہ رہے تھے کہ خبر 2-3 دن تک چھپ جائے گی۔ کیف نے ایک اور اطلاع دی۔ اچھا، کوئی نہیں، تب تک ہم اس کے گھر کی نگرانی کروائیں گے، کچھ تو معلوم ہوگا ہی۔ شہاب نے مونچھوں کو تاؤ دیتے کہا۔ چل، اب اپنا کام کر۔ آنکھیں گھما کر فون بند کیا۔ بڑی اونچی اڑان ہے تیری، تصور میں وہ مطیبہ سے مخاطب ہوا۔ رعیت نے گھر فون کیا۔ اب اسے فکر تھی کہ اگر اس کا پیچھا ہو رہا ہے تو اس کے گھر کا پتہ کروا کر اس کی نگرانی بھی ہو رہی ہوگی۔ ملازم نے فون اٹھایا۔ بی بی کہاں ہے؟ رعیت کو سمجھ نہ آیا مطیبہ کے بارے میں کیسے استفسار کریں۔ بھابھی کی بات کر رہے ہیں یا ان کی امی کی؟ ملازم لڑکے نے دانت نکالے۔ رعیت اس کے بھابھی کہنے پر چونکا۔ مجھے سب کو بتانے کا تہیہ کر رہا تھا، اس کے گھر میں پہلے سے ہی پتہ تھا۔ ہاں، اپنی بھابھی کو بلاؤ، رعیت نے سنجیدگی سے کہا۔ بھابھی؟ بھائی جی کا فون ہے۔ سلمان ہمیشہ اسے بھائی جی ہی کہتا تھا۔ میرے لیے؟ اسے فون سے مطیبہ کی آواز سنائی دی۔ جی، اب مجھ سے تو وہ بات کریں گے نہیں۔ وہ کافی ہنسمکھ سے 17-18 سال کا لڑکا تھا۔ مطیبہ نے اس کے بے وقت مسکرانے پر گھورا۔ ہیلو، ریسیور اب مطیبہ کے ہاتھ میں تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ہے گھر پر؟ رعیت کے لہجے میں چھپی تشویش مطیبہ کو پریشان کر گئی۔ جی، سب ٹھیک ہے۔ کیوں، خیریت ہے؟ وہ بھی سمجھ گئی کہ کوئی مسئلہ ہے۔
جی خیریت نہیں ہے، شہاب نے میرے پیچھے بندے لگا دیے ہیں اور یقیناً وہ گھر کی بھی نگرانی کروا رہا ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ فی الحال گھر کے رہائشی حصے میں رہیں، کیونکہ باہر جائیں گی تب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سے گھر کے لان وغیرہ کی نگرانی کروا رہا ہو۔ ریت نے اسے احتیاط کرنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، مطیبہ متفکر سی بس یہی کہہ پائی۔ چلے ٹھیک ہے، کوئی بھی مشکوک حرکت دیکھیں مجھے آپ نے فوراً کال کرنی ہے۔ ایسے تو میرے گھر کی سیکیورٹی کے لیے میرے ایک دوست نے بندے بھیج دیے ہیں، پھر بھی ایسے شاطر لوگوں کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ نے مکمل احتیاط کرنی ہے اور آنٹی کو بھی سمجھا دیجیے گا۔ سنیں، وہ فون بند کرنے ہی والا تھا کہ مطیبہ کی آواز پر فون بند کرتا ہاتھ رکا۔ آئی ایم سوری سر، مطیبہ نادم سے ہوئی۔ کس بات کے لیے؟ ریت الجھا۔ ہماری وجہ سے آپ کی اچھی بھلی زندگی میں بے سکونی آ گئی ہے، مطیبہ اسی لہجے میں بولی۔ وہ تو واقعی آ گئی ہے، وہ پیاس نیند سب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ریت کا گمبھیر لہجہ مطیبہ کو ایک بار پھر چونکا آ گیا۔ دل نے لے بدلی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ نہیں، مجھے سیریسلی اب بہت برا لگ رہا ہے، ہماری وجہ سے آپ اس آگ میں کودے ہیں۔ کیا کوئی اور حل نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ ہو؟ مجھے اب بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ مطیبہ اس کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے بے سوچے سمجھے کیا سے کیا کہہ گئی۔ ریت کے چہرے لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ آپ کو واقعی میری جان کی پرواہ ہو گئی ہے؟ ریت کے ذومعنی لہجے پر مطیبہ گھبرائی۔ ظاہر ہے آپ میرے محسن ہیں، پرواہ تو ہوگی۔ مطیبہ کی وضاحت پر وہ ہولے سے ہنسا۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ریت کے واضح اظہار نے مطیبہ کو جامد کر دیا۔ عشق تو خیر نہیں ہے، مگر چونکہ اس آگ میں کود چکا ہوں تو اب تیر کر کنارے تو جانا ہی ہے۔ ریت اس کی حالت سے محظوظ ہوتے بات بدل گیا، مگر اس کے لہجے کی شرارت مطیبہ کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ گھبراہٹ میں اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہی کہہ کر فون بند کر دیا۔ ریت کتنی ہی دیر اس کی حالت کو انجوائے کرتا رہا۔ سر جی، اس وقت وہ گھر کے لیے نکلا ہے۔ کیف شام میں پھر سے ریت کا پیچھا کرتے اس کے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ بس اس کا پیچھا کرو، مگر کوئی کارروائی نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے لڑکی اور اس کی ماں کو اپنے پاس نہ رکھا ہو، کہیں آگے بھیج دیا ہو۔ جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ یہیں ہیں، ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، شہاب نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے آقا جی۔ کیف خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ریت انجان نہیں تھا، وہی گاڑی اس وقت پھر اس کے پیچھے تھی۔ آفس سے نکلتے وقت اس نے اپنی لائسنسڈ گن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھی تھی۔ یونی کے دنوں میں اس نے نشانہ بازی کی کافی پریکٹس کر رکھی تھی، باقاعدہ مقابلوں میں حصہ لیتا رہا تھا، اسی لیے اس کا نشانہ کافی اچھا تھا۔ گھر کے باہر پہنچا تو 4-5 وردی میں ملبوس جوان اس کے گھر کی پہرہ داری پر موجود تھے۔ ریت کی گاڑی رکتے ہی سلیوٹ کیا۔ ریت نے گاڑی سے باہر آ کر ان سے سلام دعا کی، پھر گاڑی میں واپس بیٹھ کر گاڑی گھر کے اندر بڑھا لے گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو مطیبہ اور رفیہ دونوں کو کچن میں کام کرتے دیکھا۔ السلام علیکم، آپ دونوں کیوں یہاں ہیں؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ بس بیٹا آرام کر کے تنگ پڑ گئے تھے، سوچا اس بیچارے کو کچھ کام ہی آسان کر دیں۔ رفیہ محبت سے اس کے سلام کا جواب دے کر بولی، آپ باہر آئیں، یہ پہلے ہی نکما ہے، آپ دونوں نے اسے اور بھی نکما بنا دیا ہے۔ وہ رفیہ کو کندھوں سے پکڑ کر باہر لاتے ہوئے بولا، ارے اچھا چلو، پر مطیبہ کو یہیں رہنے دو۔ رفیہ نے اس کے زبردستی کرنے پر ہار مانتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ کچن سے باہر آ گئی۔ میں آج وکیل کے پاس گیا تھا۔ ریت انہیں اپنے سامنے والے صوفے پر بٹھا کر خود بھی ان کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا اور پھر ساری تفصیل انہیں بتائی۔ اللہ اس مشکل سے ہمیں نکالے، بیٹا جیسا تمہارا وکیل کہتا ہے ویسا کرو، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ان باتوں کی، بس دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ کمینہ انسان پھر دوبارہ نہ آ جائے۔ رفیہ پریشان ہو گئی۔ اتنی دیر میں مطیبہ چائے بنا کر لے آئے، سینٹرل ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ ریت نے اس کی بھی رائے لی۔ مطیبہ کے چہرے پر فقط سنجیدگی تھی۔ آپ کے لائر کی رائے زیادہ مقدم ہے، ہمیں تو ان باریکیوں کا پتہ نہیں ہے۔ ریت کو کپ تھماتے نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے بولی۔ ایک کپ رفیہ کو دیا اور تیسرا کپ لیے خود بھی ریت رفیہ کے پاس بیٹھ گئی۔
میرا تو خیال تھا کہ یہ سب زیادہ سامنے نہ آئے، مگر جب عدالت تک جائے گا ظاہر ہے تب بھی سب کو پتہ چلے گا۔ پہلے پتہ چل جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مطیبہ جان بوجھ کر نکاح کا نام لینے سے کترا رہی تھی۔ یہ سب سے مراد اس کے نکاح ہی تھا، ریت جان چکا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ السلام علیکم۔ یکدم آنے والی آواز پر وہ تینوں چونک کر لاؤنج کے دروازے کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں موجود شخصیت کو دیکھ کر ریت کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات در آئے، جبکہ رفیہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھیں جس کی نظریں رفیہ پر پڑتے ہی ساکت ہوئی تھیں، اور مسکراتے لب خاموش۔ مطیبہ کے چہرے پر صرف اجنبیت کے اثرات تھے۔ بابا، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ریت کب رکھتا فوراً اٹھ کر ان کی جانب بڑھا، جن کی نظریں صرف رفیہ پر جمی تھیں۔ ریت جیسے ہی اس کے گلے لگا، انہیں جیسے ہوش آیا۔ محبت سے اس کے گرد بازو باندھے، اس کے چہرے پر پیار کیا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں؟ وہ اب بھی خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے ان سے شکوہ کر رہا تھا۔ سوچا تھا سرپرائز دوں گا، مگر یہاں تو میں سرپرائزڈ ہو گیا ہوں۔ ریت کی بات پر پھیکے انداز میں وہ بولے۔ کچھ دیر پہلے جو جوش تھا وہ اب مفقود تھا۔ کیا مطلب؟ ریت نے الجھ کر ان کو دیکھا۔ خیر، آپ آئیں۔ وہ انہیں لیے اندر کی جانب بڑھا۔ یہ رفیہ آنٹی ہیں اور یہ مطیبہ ہیں۔ ریت نے ان دونوں کا بھی تعارف کروایا جو اپنی جگہ کھڑی باپ بیٹے کی ملاقات دیکھ رہی تھیں۔ مطیبہ نے جلدی سے سلام کیا، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر پیار دیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے، جیتی رہو۔ مطیبہ جو بس سلام پر ہی اکتفا کر چکی تھی، اگلے ہی پل حیران رہے گی جب انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ انداز جس کی خواہش وہ اپنے باپ سے کرتی تھی، آج کسی اور کے باپ سے پوری ہو رہی تھی۔ نمی یکدم اس کی آنکھوں میں در آئی۔ رفیہ نے بھی بدقت سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ سب ظلم تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بہت پہلے آ چکا ہوتا۔ حسن کی بات پر ریت اور مطیبہ دونوں ششدر رہ گئے۔ ریت کو لگا جن کی تلاش ان دونوں کو کب سے تھی وہ ان کے سامنے ہی ہیں۔ کوئی بات نہیں حسن، ہم دونوں دنیا میں شاید ظلم سہنے ہی آئی ہیں۔ کچھ ظلم میں نے سہے اور کچھ میری بیٹی نے۔ ان کے لہجے کی کاٹ کو مطیبہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر ریت انہیں حق بجانب سمجھ رہا تھا۔ بابا، آپ لوگ بیٹھیں پلیز۔ ریت نے ان سب کو بیٹھنے کا کہا۔ سلمان بابا کا سامان ان کے روم میں پہنچا دو۔ ریت نے سلمان کو آواز لگائی۔ جی ایک تم میری سمجھ سے باہر ہے، تم باپ بیٹے کو ان غریب رشتہ داروں سے کیا محبت ہے؟ حسن نے تعصب بھری نظروں سے ماں کو دیکھا جو نخوت سے اپنی بات کہہ کر کیوٹکس لگانے میں مصروف ہو گئی۔ ممی پلیز، اللہ کو یہ غرور پسند نہیں ہے، حسن نے ماں کو سمجھانا چاہا۔ اوفو بھائی، اب یہ مولویوں والی باتیں لے کر بیٹھ جاؤ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم باہر سے پڑھ کر آئے ہو؟ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرواتی ہوئی سر جھٹک کر بولی۔ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے باپ کے سر پر جو اپنی غریب کزن کی بیٹی سے تمہاری شادی کا بھوت سوار ہے نا، وہ بھوت تمہارے سر پر چڑھا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بیٹے کو وارن کرتی وہ اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ حسن نے سر کو ہولے سے نفی کے انداز میں جنبش دی۔ باپ تھا کہ اپنی کزن کی بیٹی سے شادی کروانے پر تلا تھا، اور ماں تھی کہ جن کا غرور ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو جیسے ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بن گیا تھا۔ حسن والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ اکلوتا ہونا جہاں خوشی کا سبب تھا، وہیں ایک بہت بڑا عذاب بھی تھا، کیونکہ دونوں اس پر اپنی اپنی مرضی تھوپتے تھے، وہ اپنی مرضی نہیں کر پاتا تھا۔ ماں کی خواہش پر باہر پڑھنے چلا گیا۔ واپس آیا تو قدیر نے اسے بزنس میں اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے بھی چپ چاپ ان کے بزنس کو مزید بڑھانا شروع کیا۔ اس کے والد شروع سے لینڈ لارڈ نہیں تھے۔ تعلیم حاصل کرنے گاؤں سے شہر آئے، پڑھائی ختم کرتے ہی ایک دوست کے ساتھ بزنس شروع کیا اور پھر وہ چمکتا گیا۔ اس کی والدہ مہربانوں نے کسی بزنس ڈنر میں دیکھا اور ان پر دل ہار گئیں۔ قدیر مردانہ وجاہت کا شاہکار تھے۔ مہرباں نے کسی طرح انہیں اپنی جانب متوجہ کر ہی لیا۔ خوبصورت تھیں، قدیر نے بھی حامی بھر لی۔ شادی کے بعد پہلی اولاد کے وقت ہی کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئیں کہ حسن کے بعد وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکیں، اس لیے ساری توجہ حسن پر مبذول تھی۔ قدیر کو لگا وہ کہ گاؤں سے آ گئے تھے، مگر پیچھے رہ جانے والے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مدد کا سلسلہ ہمیشہ قائم رکھتے تھے۔
حسن کے باہر سے تعلیم مکمل کر کے آتے ہی وہ حسن کو لیے گاؤں گئے۔ مہربانوں کو گاؤں کبھی پسند نہیں رہا تھا، وہ قدیر کے ساتھ بھی بہت کم جاتی تھیں۔ اس بار بھی نہیں گئیں، مگر یہ نہ جانا ان کے گلے پڑ گیا۔ قدیر اپنی خالہ کی بیٹی کے گھر اس کی مزاج پرسی کرنے گئے تھے تو معلوم ہوا وہ بیمار ہے۔ اس کی ایک ہی بیٹی رفیہ اور ایک ہی بیٹا ندیم تھا۔ خاوند بھی کافی لاغر تھا، وہ چاہتی تھیں کہ ان کے مرنے سے پہلے بیٹی کا گھر بس جائے۔ قدیر کی رفیہ کی ماں سے شروع سے بہنوں والی انسیت تھی۔ ان کی تکلیف، ان کا رونا قدیر کو برداشت نہ ہوا تو رفیہ کو حسن کے لیے مانگ لیا۔ حسن سے پوچھا تو اس نے باپ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی، وہیں بات پکی کر کے آ گئے۔ گھر آ کر جب مہربانوں کو بتایا انہوں نے تو ایسا طوفان کھڑا کیا کہ حسن کو اس طوفان کے آگے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، مگر قدیر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ میں زبان دے آیا ہوں اور زبان سے ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ تم خود اس بچی کو دیکھو گی تو تمہیں بہت پسند آئے گی، بہت پیاری ہے وہ۔ ان پر مہربانوں کے واویلے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتی ہے میری جوتی، وہ چلائیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اس کی شادی میں اگر تم شامل نہ بھی ہوئی تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہونے والا، اسی لیے سیدھی طرح اس کے نکاح میں تیاری کرو۔ نکاح کے چند مہینوں بعد ہم شادی کر دیں گے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ مہربانوں ان کے انداز دیکھ کر وقتی طور پر خاموش ہو گئیں، مگر جس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا حسن ماں سے متنفر ہو گیا۔ ان کی ہر وقت کی امیری غریبی کا راگ الاپنے والی حرکت اسے بے حد گراں گزر رہی تھی۔ ہفتے بعد ہی اس کے نکاح کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ میں نے کتنا تمہیں سمجھایا مگر تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا کہ مہربانوں پھر سے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا جوتے اتار رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس بیٹھ کر کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، ممی پلیز، میں تنگ آ گیا ہوں روز روز کی ان باتوں سے۔ وہ بہت دھیمے مزاج کا انسان تھا مگر ماں کی ان تکلیف دہ باتوں پر آخر کار پھٹ پڑا۔ ہاں تو نکالو خود کو اس اذیت سے ایک لڑکی ہے ہمارے حلقے میں تمہاری ان میں سے جس سے تم کہو گے شادی کروا دوں گی۔ اسے نئے مشورے دینے لگی۔ ہاں، اور کل کو وہ آپ کی طرح میری اولاد کو امیری اور غریبی کے سبق پڑھا رہی ہو۔ ممی، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ امیری اور غریبی کسی انسان کی انسانیت کو جج کرنے کا پیمانہ نہیں ہے، اصل پیمانہ انسانیت ہے۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں ماں کو ایک بار پھر سمجھانے لگا، حسن تمہیں کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کیا یہ سب دولت جائیداد ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ تم ایک غریب غربا سے شادی کر کے اس پر خرچ کرو؟ وہ ہاتھ لہراتے ایک ادا سے بولی، یہ آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں یہ سب الٹ دے، اور آج جن کو آپ غریب کہہ رہی ہیں کل کو ہم بھی انہی کی لائن میں شامل ہو جائیں۔ ممی، اتنا غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حسن تعصب بھری نظروں سے ماں کو دیکھ کر بولا، اب پھر شروع کر دو یہ مولویوں والی باتیں۔ تم دونوں کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانا ہے، مگر یاد رکھنا میں بھی کسی کام میں پیش نہیں ہوں گی۔ آخر انہوں نے ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کیا۔ میرا خیال ہے ڈیڈی آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شادی کے لیے ایک نیک اور اچھی عورت کی ضرورت ہوتی ہے، میرے خیال میں رفیہ ویسی ہی ہے، حسن نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مہربانوں نے غصیلی نظروں سے بیٹے کے انداز دیکھے۔ جہنم میں جاؤ دونوں۔ اور پھر ان کا ہر احتجاج دم توڑ گیا جب نکاح کا دن آیا۔ قدیر کی مرضی کے مطابق سادگی سے نکاح گاؤں جا کر ہوا۔ مہربانوں اس وقت تک تو خاموشی سے شامل ہو گئیں، مگر دل میں